صدر اوباما نے کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس پہنچنے پر سب سے پہلی ملاقات روس کے صدر دمتری میدویدیو سے کی ہے۔ امریکہ 2020 تک مشرقی اور مرکزی یورپ میں میزائل شکن دفاعی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اور اوباما انتظامیہ کی جانب سے بار بار اس یقین دہانی کے بعد بھی کہ امریکہ اسلحے کی ایک نئی دوڑ نہیں چاہتا، روس کو فکر ہے کہ یہ نظام روس کی ایٹمی طاقت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ روسی صدر دمتری میدویدیو کہتے ہیں کہ روس اور امریکہ میں کچھ معاملات پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ روسی صدر یہ بھی کہتے ہیں کہ میزائل دفاعی نظام کا معاملہ دونوں ملکوں کی مستقبل کی قیادت طے کرے گی، لیکن وہ اور صدر اوباما ابھی اس کے حل کی بنیاد ضرور رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ ہم دونوں ملکوں کی دفاعی ضروریات کے بارے میں کسی سمجھوتے پر پہنچ سکیں جس سے طاقت کا توازن قائم رہے۔ اس سے پہلے صدر اوباما نے لندن میں برطانوی قیادت اور شاہی خاندان سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے کئی معاملات پر بات کی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بڑے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان سوائے اس بات کے کوئی اختلاف نہیں کہ برطانیہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے، مگر اس کے سوا اب تک دونوں ملکوں نے عراق اور افغانستان میں بھی ایک دوسرے سے مل کر کام کیا ہے، اور بظاہر ان کے درمیان اہم معاملات پر مکمل ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی معاشی مشکلات عالمی سطح پر اس کے قائدانہ کردار کو متاثر نہیں کر سکتی، لیکن صدر اوباما کو اپنے پیش رو صدر بش کے جارحانہ کردار کا تاثر زائل کرنے کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر اوباما کی کوشش ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو ساتھ لے کر بھی چلیں اور کہیں کہیں امریکہ کو پیچھے رکھ کے کسی دوسرے اتحادی ملک کو زیادہ اہم کردار ادا کرنے دیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بڑی پیش رفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک امریکہ قدم نہیں بڑھاتا۔ مبصرین کے مطابق صدر اوباما کی کوشش ہے کہ G8 کے رکن ملکوں کو مصر اور تیونس سمیت مشرق وسطیٰ کے ان ملکوں کی مدد پر تیار کیا جائے جو جمہوری نظام لانے پر تیار ہیں۔ عالمی مسائل کے حل کے لیے امریکہ اب پہلے جیسی امداد نہیں دے سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کا کردار کمزور ہو جائے گا۔ صدر اوباما نے واضح کیا ہے کہ امریکہ زوال کا شکار نہیں ہے، اور امریکہ کو آزادیوں اور جمہوریت کی کامیابی کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال اس قدر خراب ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت G8 کے رکن ملک اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے مصر، تیونس اور لیبیا میں قیام جمہوریت کے لیے شاید اتنی رقم جمع نہ کر سکیں جتنے کی ضرورت ہے، لیکن صدر اوباما پر لیبیا میں فوجی کارروائی ختم کرنے کے لیے اندرون ملک فوری نوعیت کا دباؤ نہیں ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔